السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ کولیسٹرول ہے۔ کولیسٹرول بڑھنے سے ظاہر ہونے والے علامات ہیں اور کولیسٹرول کیوں بڑھتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنائیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج میں آپ کو شارٹ بتاؤں گی اس کا علاج۔ وہ کہتے ہیں نا کہ علاج سے بہتر ہے احتیاط کریں گے تو آپ کو کولیسٹرول ہوگا ہی نہیں۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کھانے ہیں جن میں کولیسٹرول اور فیٹ اور ٹرانس فیٹ زیادہ ہوتا ہے۔ ان کھانوں کو کھانے سے ہائی کولیسٹرول کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ طرز زندگی کے دیگر عوامل بھی ہائی کولیسٹرول میں حصہ ڈال سکتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ اہم کردار ہوتا ہے ہم فاسٹ فوڈ جو کھاتے ہیں اور سگریٹ نوشی سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ تر معاملات میں ہائی کولیسٹرول ایک خاموش مسئلہ ہے۔ یہ عام طور پر کسی علامت کا سبب نہیں بنتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ان میں ہائی کولیسٹرول ہے جب تک کہ وہ سنگین پیچیدگیاں پیدا نہ کریں، جیسے کہ دل کا دورہ پڑنے یا فالج کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ معمول کی کولیسٹرول کی اسکریننگ ضروری ہے۔ اگر آپ کی عمر 20 سال ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کیا آپ کو کولیسٹرول کی معمول کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں ایک ٹیسٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کولیسٹرول ہے یا نہیں ہے۔ اور کولیسٹرول ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہمیں ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو ہائی کولیسٹرول شدید صحت کے مسائل اور یہاں تک کہ موت کا سبب بن سکتا ہے۔ تاہم علاج اس حالت کو سنبھالنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ بہت سے معاملات میں یہ آپ کو پیچیدگیوں سے بچنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ہائی کولیسٹرول ہے یا نہیں تو اپنے ڈاکٹر سے کولیسٹرول کی سطح کی جانچ پڑتال کرنے کو کہیں۔ اگر وہ آپ کو ہائی کولیسٹرول کی تشخیص کرتے ہیں تو اس سے اپنے علاج کے اختیارات کے بارے میں پوچھیں۔ جی یہ تو سب باتیں ہوں گی کولیسٹرول کو جاننے، اور ڈاکٹر سے ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کولیسٹرول کیا۔ اب میں آپ کو کچھ غذائیں بتاؤں گی جس سے آپ کولیسٹرول کو کم کر سکتے ہیں۔ ویسے میڈیسن بھی بہت ضروری ہے پر احتیاط اس سے زیادہ ضروری ہے۔ غذا کے ذریعے کولیسٹرول کو کم کیسے کریں۔ صحت مند کولیسٹرول کی سطح کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے میں مدد کے لیے آپ کا ڈاکٹر آپ کی غذا میں تبدیلی کی سفارش کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے کھانے کی مقدار کو محدود کریں جس میں کولیسٹرول اور ٹرانس فیٹ زیادہ ہو۔ پروٹین کے ذرائع کا انتخاب کریں جیسے چکن، مچھلی اور پھلیاں۔ مختلف قسم کے اعلیٰ ریشے دار کھانوں جیسے پھل، سبزیاں اور ہر قسم کا اناج کھائیں۔ تلے ہوئے کھانوں کی بجائے پکے ہوئے، پیسے ہوئے، ابلے ہوئے اور بھنے ہوئے کھانے کا انتخاب کریں۔ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ سے بالکل پرہیز کریں، اور باقی یہ کہ ایسی غذاؤں سے بھرپور غذا کھائیں جن میں کولیسٹرول، جانوروں کی چربی کم ہو اور فائبر زیادہ ہو۔ صحت مند وزن برقرار رکھیں اور روزانہ ورزش کریں۔ تمباکو نوشی سے مکمل پرہیز کریں۔ تمباکو نوشی کولیسٹرول بڑھانے میں اپنا بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے، تو اس لیے پلیز آپ تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ آپ کے جسم میں کولیسٹرول زیادہ ہے تو آپ کا ڈاکٹر اس کو کم کرنے میں مدد کے لیے طرز زندگی میں تبدیلیوں کی سفارش کرتا ہے۔ مطلب کہ ڈاکٹر بھی آپ کو ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے، اور زیادہ تر ہم لوگوں کو بھی یہ سب پتہ ہے کہ تمباکو نوشی، فاسٹ فوڈ ہمارے لیے بہت خطرناک ہیں، پر پھر بھی ہم وہ سب کرتے ہیں۔ پر ہمیں اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں ورزش بھی بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ورزش کرنے سے بھاگتے ہیں، مگر سچ تو یہی ہے کہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے، خاص طور پر کولیسٹرول کی سطح کو نارمل رکھنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ تحقیق سے یہ سامنے آیا ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ ورزش کرتے ہیں ان کا گڈ کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے بے نسبت ان لوگوں کے جو ورزش نہیں کرتے۔ ایک اور بات کہ اگر جن لوگوں کو کولیسٹرول ہے وہ اپنی خوراک میں پالک شامل کریں گے روزمرہ کے کھانوں میں، تو اس میں بہت غذائیت ہوتی ہے اور صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اور آپ سیب کھائیں روزانہ، صبح کے ٹائم ایک سیب کھائیں۔ سیب میں قدرتی طور پر موجود فائبر
انسانی جسم سے اضافی کولیسٹرول کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روزانہ 1 سے 2 سیب کھانے سے کولیسٹرول کی بڑھتی ہوئی سطح پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور واضح رہے کہ ان سب غذاؤں کے علاوہ کولیسٹرول کے مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ باقاعدگی سے ورزش کریں، تیل اور گھی کا استعمال کم کریں، سگریٹ نوشی اور نشہ آور چیزوں کے استعمال سے گریز کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔